الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کہوں کہ میرے نزدیک ان کی خدمات کا کیا اثر ہے اور خاص کر اگلے آنے والی جنریشن کے لیے ان کی خدمات کا کیا اثر ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں دو تین باتیں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ ہے کہ جب میں اسلام کی طرف تھوڑا مائل ہوا تھا نیو یارک کے دنوں میں تو بہت طرح کے اسلام موجود تھے، اور کیونکہ نیو یارک ایسی جگہ تھی کہ دنیا کے ہر کونے سے مسلمان جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے، تو ہر مکتبہ فکر، ہر فلسفہ، ہر مسلک کی اپنی مسجد تھی اور اس کے اپنے امام تھے، اور وہ اپنی بات کھلے عام دعوت کرتے تھے، اور کسی کو اگر زیادہ بیک گراؤنڈ انفارمیشن نہ ہو، نالج نہ ہو، تو وہ سبھی صحیح معلوم ہوتے ہیں کسی حد تک، یہاں تک کہ آپ کو ایک دوسرے کے اندر کانفلکٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اور شروع میں جب میں نے اسلام سیکھنا شروع کیا تھوڑا بہت، تو میں کبھی ایک دائروں کے میں نام نہیں لوں گا، لیکن کبھی میں کسی ایک سرکل میں پہنچ گیا، پھر کسی اور میں پہنچ گیا، پھر مجھے پہلے والے سے نفرت ہونی شروع ہوگی کہ وہ بہت ہی غلط بات سکھاتے تھے، اور میں جب بھی کسی عالم سے یا کسی مفکر سے متاثر ہوتا تھا تو پوری طرح اسی میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا تھا. تو کالج کے دنوں میں ہی مجھے ایک میرے دوست ہیں عدنان رحمان بھائی، ان سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم فلانے کو سنتے ہو؟ انہوں نے کبھی ڈاکٹر اسرار کو سنا ہے؟ میں نے کہا ان کو تو میرے پاپا سنتے تھے، میں نے کیا سننا ہے انہیں، کیونکہ مجھے یاد تھا میرے بچپن کے دنوں میں ابو جو ہے وہ ان کی ویڈیو کے سیٹ لگایا کرتے تھے، تو اور مجھے ان سے ڈر بھی لگتا تھا. تو میں نے کہا ان کی کیا سننے کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اچھا نہیں تم سنو یہ. تو ان کے میں نے دروس سنے سورۃ الکہف کے، اور اس کے بعد میں نے ان کا دورہ ترجمہ قرآن سننا شروع کیا، پھر فرائض دینی کا جامع تصور، پھر قرآن کی بنیادی مصطلحات، ایمان، نفاق، شرک، جہاد، خلافہ، ایک کے بعد ایک ان کے لیکچرز میں سنتا گیا. اور مجھے ایسا لگا کہ ٹھیک ہے میں نے اور جگہوں سے بھی کسی حد تک اسلام سیکھا ہے، لیکن اسلام کا ایک ایسا تصور جس میں اس کے تمام حصے ایک ساتھ جڑ کر ایک ہولسٹک تھاٹ آپ کے سامنے آ رہی ہے، ایک منظم فکر آپ کے سامنے آ رہی ہے جس میں ہر چیز کا آپس میں ایک جوڑ ہے. اور خاص کر اس پہلو سے کہ قرآن کو بھی وہ ایک آیت یہاں سے لے کر اور ایک آیت وہاں سے لے کر دیکھنے کے بجائے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے. اور میں نے یہ کبھی ایکسپیرینس نہیں کیا تھا، نہ کبھی کسی خطبے میں، نہ کبھی کسی لیکچر میں، نہ کبھی کسی اسلامی کتاب میں، کہ قرآن پر بات شروع سے آخر تک قرآن کی فکر کو سامنے لایا جا رہا ہے. یہاں میرا تاثر اس وقت تک یہ تھا کہ قرآن میں صرف دلائل ہیں، یعنی اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے اس کی دلیل نکالنے کے لیے آپ قرآن سے کوئی آیت اخذ کر لیں گے یا اس کا کوئی محاورہ قرآن کا استعمال کر لیں گے، لیکن اس کے علاوہ قرآن کو آپ بذات خود اس کا مطالعہ نہیں کرتے، باقی مضامین کی زیادہ اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب کی فکر سے جو ایک بات جس نے مجھے بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ قرآن کو صرف، ویسے تو ہم سب کہتے ہیں اس کی مرکزی اہمیت ہے اور اسلام کی اصل وہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نور وہی ہے، لیکن ان کی سوچ میں، ان کے فلسفے میں، ان کی تعلیم اور تدریس میں قرآن کو جو مرکزی حیثیت انہوں نے دی اپنی فکر میں بھی، اور اس کو جیسے پیش کیا کہ اصل میں جو ہماری سوچ ہے وہ قرآن انسپائرڈ ہونی چاہیے، اور قرآن کی بنیاد سے ہی پورا باقی اسلام روشن اور سامنے سمجھنا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری تحریک ہے اس کو بھی آپ قرآن کی روح سے سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ اس تحریک کا ایک نقشہ کھینچا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ جو یہ باتیں تھیں میں نے یہ کبھی کسی اور کے ہاں نہیں سنی تھی. اچھی باتیں موعظہ جسے کہہ لیتے ہیں، اچھی نصیحت ہو گئی، اچھی بات ہو گئی، کوئی شریعت کے احکام کے بارے میں کوئی تشریح ہو گئی، یہ باتیں میں نے ادھر ادھر سے دیکھی تھیں، لیکن یہ فکر اور یہ سوچ میں نے کبھی نہیں سنی تھی. اس کی وجہ سے میں قرآن کے ساتھ میری وابستگی ہو گئی. ان کی انکریجمنٹ ہی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جتنا کر سکے عربی سیکھے. اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ڈاکٹر عبدالسمیع آئے تھے، انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا، ان کے بعد ان سے میں نے عربی پڑھنی شروع کی. میری زندگی کا بہت بڑا شرف بھی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے اپنے جو انگلش میں انہوں نے دورہ ترجمہ قرآن کیا تھا نیو یارک میں فلشنگ مسلم سینٹر میں، اس میں بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا تھا. اس وقت تو مجھے جانتے نہیں تھے، میں 18-19 سال کا لڑکا تھا، لیکن انہوں نے جب پورا مکمل تو نہیں کیا تھا، اس زمانے میں میرا خیال 18 سے پارے کیے تھے، تو ان میں بیٹھ کے میں ان کو سنا تھا میں نے. اور ایک دفعہ یاد آتا ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں مرعوب صاحب، ان کے ہاں مجھے بلایا ہوا تھا، تو ڈاکٹر صاحب بھی تھے، تو ان کی
جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوں تو وہ مجھے بڑے انٹیمیڈیٹنگ لگتے تھے، ان سے بڑا ڈر تھا مجھے. تو مرغوب صاحب نے بھی کیا کیا کہ وہ چلے گئے اور سارے چلے گئے کمرے سے، بس میں بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. اب میرے یہاں بازو کے بال کھڑے ہو گئے، مجھ سے میرے منہ سے آواز نہ نکلے، اور ڈاکٹر صاحب بھی مجھے اپنی ٹوپی اتار کے بالکل ایسے گھور رہے ہیں، اور پھر مجھے کہتے ہیں آپ بولتے کم ہیں. انہیں پتہ نہیں تھا میں کتنا بولتا ہوں، لیکن سبحان اللہ ان کی شخصیت کا، ان کی فکر کا میرے اوپر تو بہت اثر پڑا ہے، اور ابھی تک میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہوں. یہاں تک کہ آج تک میرا کوئی درس قرآن ہوتا ہے، جیسے آج کل میں ایک مطالعہ کر رہا ہوں قرآن کا، اور مفصل درس قرآن کی میری تحقیق ہے، ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے میرا پوری ٹیم کے ساتھ. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کوئی نئی صورت کا مطالعہ شروع کروں، اور اس سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی جو اتنی محنت ہے ان صورتوں پر، خاص کر ان کا جو درس قرآن، جو مفصل درس قرآن ہے، اس کا فائدہ نہ اٹھاؤں، اس کو پوری طرح سے سنوں سمجھوں. کبھی کبھار اس میں کوئی ایسی بات بھی ہو جو مجھے اس پہ مزید تحقیق کرنے کی ضرورت ہو، لیکن صورت کا جو پہلا خاکہ میرے ذہن میں آتا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی مدد سے آتا ہے. اور کیونکہ میں شروع میں، کیونکہ دین کا میں نے اتنا مطالعہ نہیں کیا ہوا تھا، لیکن میں سائیکالوجی کا بھی اسٹوڈنٹ رہا ہوں، فلسفے کا بھی رہا ہوں، تو جب ڈاکٹر صاحب نے فرائڈ کے بارے میں بات کرنی شروع کی اور نیچے کے بارے میں بات کرنی شروع کی، اور یہ چیزیں میں کالج میں ان دنوں میں پڑھ رہا تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اسلامی لیکچر میں بیٹھا ہوں یا میں اپنی یونیورسٹی کے پروفیسر کی کلاس میں بیٹھا ہوں. اور مجھے کبھی گمان نہیں تھا کہ قرآن ان فلسفوں کا، اس سوچ کا، ان ٹرینڈز کا جواب بھی دیتا ہے. تو اس سے میرا قرآن کے بارے میں ایک پورا نظریہ بدل گیا، یہ سوچنے کے بجائے کہ جو سائیکالوجسٹ ہے وہ نفسیات کی بات کرتا ہے، اور جو مورخ ہے وہ تاریخ کی بات کرتا ہے، جو سائنسدان ہے وہ سائنس کی بات کرتا ہے، اور قرآن دین کی بات کرتا ہے. یہ نظریہ میرے ذہن سے نکل گیا. قرآن حقیقت کی بات کرتا ہے، اور قرآن سائیکولوجیکل یا نفسیاتی حقیقت سائیکالوجسٹ سے زیادہ جانتا ہے. قرآن تاریخی حقیقت مورخ سے زیادہ جانتا ہے، اور اس پر زیادہ ایکوریٹ تبصرہ کر سکتا ہے. یعنی ان تمام علوم کو، ان کا علوم کا سب سے جو ان کے اوپر جو العلیم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ کلام نازل کیا ہے. تو اسی قرآن کی جو فوقیت ہے، وہ کلمۃ اللہ العلیٰ، وہ ڈاکٹر صاحب نے ذہن میں بٹھا دی. اور وہ ان کا، میں ساری زندگی میں ان کا احسان مند رہوں گا کہ جو قرآن کی فوقیت انہوں نے ذہن میں بٹھائی ہے، اس کا مجھے پرسنلی تو بہت بہت فائدہ ہوا ہے. اور میرے نزدیک اس کی اب ایک جنریشن آ گئی ہے جب ہمیں قرآن کو سوچ سمجھ کر تدبر کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. تدبر کو ایک نئی روح دینی پڑے گی. اب ہم ایسی ایج میں آ گئے ہیں کہ ہر طرح کی فکر، ہر طرح کی سوچ کو کوئی بھی براڈ کاسٹ کر سکتا ہے. آپ ٹک ٹاک پہ جا سکتے ہیں، انسٹاگرام پہ جا سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھی آئیڈیا آپ اس کو براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اب دنیا ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے کہ تمام آئیڈیاز کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے کھلے عام، اور اس میں آپ کو کوئی ملینز خرچ کر کے کوئی ٹی وی چینل خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا چینل خود ہی یوٹیوب پہ لگا سکتے ہیں، رائٹ. تو اس دور میں میرا ابھی تک ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو قرآن کی فکر ہے اور جو قرآن کا فلسفہ ہے وہ سب سے اونچا آ کر رہے گا. اس نے ظاہر ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس میں کیا ہم اس کی خدمت کر کے اپنے لیے کچھ فوز پا سکیں گے کہ نہیں. یہی مشن ڈاکٹر صاحب میرے نزدیک چھوڑ گئے تھے کہ قرآن کی خدمت میں تم اپنی زندگی گزار دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا خدام بنائے، جیسے انہوں نے ایک کیا عظیم کنٹریبیوشن کی انجمن خدام القرآن کی، جس کے میں ابھی تک میں اس کا استفادہ کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ہمیشہ جاری رکھے، ہم سب کو ان کا صدقہ جاریہ بنائے، اور ہماری آگے آنے والی جنریشن کو پچھلی جنریشن سے زیادہ قرآن کے ساتھ اٹیچ کر دے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.